سارے عالم کو خاطر میں لائے نہ ہم، سارے عالم کو خاطر میں لائے نہ ہم، جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم، جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم، سارے عالم کو خاطر میں لائے نہ ہم، جانے کیا پا گئے جان عالم سے ہم، صبح گلشن نہ ہو کیوں میری شام غم، صبح گلشن نہ ہو کیوں میری شام غم، غم ہی میں پا گئے آپ کو بھی تو ہم، غم ہی میں پا گئے آپ کو بھی ہم، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم۔ بعض بزرگوں پر گریہ طاری رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑے کاملین ہیں، بہت اوپر چلے گئے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بڑی خوبصورت مثال دی حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے۔ 3 آدمی ہیں جو دریا کے اس کنارے پر کھڑے ہیں، ان میں ایک آدمی تیر کر پار کر گیا، پار کر اس کے کپڑے خشک ہو گئے اور بالکل نارمل کھڑا ہے لیکن دریا پار کیے ہوئے۔ دوسرا بیچ میں تیر رہا ہے، دیکھنے میں یہ ارلے کنارے والا اور پرلے کنارے والا ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ منزل پر پہنچا ہوا ہے، یہ ابھی چلا بھی نہیں، اور بیچ والے کو لوگ نظر دیکھتے ہیں، یار دیکھو کتنی محنت سے تیر کر پار کر رہا ہے، حالانکہ جو پار کر چکا ہے وہ اس سے آگے ہے، لیکن چونکہ وہ منزل پر پہنچ چکا ہے اس لیے وہ ایسے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء صلاۃ والسلام چونکہ کاملین ہوتے ہیں تو ان کی زندگی عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، تو لہذا مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ کیسے نبی ہیں، یہ تو کھاتا بھی ہے، بازاروں میں سودا سلف لیتا ہے، یہ بالکل اس مثال سے سمجھ جائیں کہ وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ کر ان کے کپڑے خشک ہیں، اور یہ ادھر ایک آدمی چلا بھی نہیں ہے یہاں سے۔ بظاہر دونوں کی زندگی ایک نظر آتی ہے، لیکن ایک با مراد ہے اور ایک نے ابھی مراد پر پہلا قدم بھی نہیں رکھا۔ اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہوتی ہے وہ بالکل نارمل گزارتے ہیں، میرا آپ کے غم کا محسوس کرتے ہیں، میرا آپ میں مل جل کر صحابہ اکرام میں مل کر رہتے تھے، ہر ایک کا درد سنتے تھے، ہر ایک کا غم سنتے تھے، تو دیکھنے والا کہتے ہیں یار پیغمبر ہو تو ان کے ساتھ فرشتے ہوں، ایسی شان ہو، ہا ہو، یہ کیسے؟ اسی طرح اللہ والے جو کاملین ہو جاتے ہیں ان پر سنت کا اثر ہوتا ہے۔ پیغمبر السلام دل سے غمگین رہتے تھے، چہرہ ان کا خندہ رہتا تھا، ہر آنے والے کو مسکرا کے مر رہے ہیں لیکن دل پہ غم ہے، دائم الفکرت حزین ہونا حدیث میں آتا ہے، لیکن جو بھی آتا اس سے آپ خندہ پیشانی سے ملتے۔ تو بعض لوگ جن پر گریہ طاری وہ بھی راستے میں ہیں، وہ بھی پہنچے نہیں ہیں، جو پہنچ جائے گا تو اس پر ہنسی بھی ہوگی، تم حساوت بھی ہو، تم رلاوت بھی ہو، میرے مولا سے تم ملاوت بھی ہو۔ یہ ہے لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، لیکن ان کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر بھی، امت کے حالات پر بھی، دوست و احباب پر بھی ان کا دل غمگین رہتا ہے، لیکن اوپر سے مسکرا رہے ہیں۔ لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کہ یار یہ کیسا عاشق ہے، یہ تو ہنس رہا ہے، یہ تو مذاق چل رہا ہے، تو ٹھنڈے لگ رہے ہیں۔
درد و غم جہاں ہے، کیونکہ وہ پہنچ چکا ہے منزل. اگر کسی پر کیفیت طاری ہے تو وہ ابھی درمیان میں منزل پر نہیں پہنچا ہو، کیونکہ جب وصل ہو جاتا ہے تو وصل ہونے کے بعد غم کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی. مجھے ایک عالم نے کہا کہ میں مدینہ شریف کے لیے اتنا روتا تھا، ہر وقت میں روتا رہتا تھا، لیکن جب سے حاضری دی مجھے رونا نہیں آتا. تو میں نے کہا وہ کون سا بے عقل ہے جو محبوب ملنے کے بعد روئے؟ رویا تو فراق میں جاتا ہے، وصل میں تھوڑی رویا جاتا ہے. تو میرا انہیں ماتھا چوما، نے کہا آپ نے میرا دل کا غم دور کر. میں کہ یہاں تو وصل ہو گیا، یہاں تو ہمیں ہنسی آئے گی، ہم تو خوش ہوں گے، رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، اب ہم کیوں روئے؟ ہم تو فراق میں روئیں گے نا جب دور تھے، اب تو نہیں روئیں گے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا مچھلی کو کبھی پانی میں تڑپتے دیکھا؟ کب تڑپتی ہے؟ جب پانی سے نکل گیا، پانی میں نہیں تڑپتی. لب ہے خنداں جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا. اب اس شعر کو سنو. لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، سارے عالم کو خاطر میں لائے نہ ہم، میرا مقصود ہرگز نہیں کیف و کم، میرا مقصود ہرگز نہیں کیف و کم، تیری مرضی پر سر میرا تسلیم و خم، تیری مرضی پہ سر میرا تسلیم و خم، ہو رہا ہے تیرا درد کیوں ہے چکم، ہو رہا ہے تیرا درد کیوں ہے شکم، رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم، رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم. یعنی جب انسان پر کوئی کیفیت طاری ہو، سمجھ نہ آئے، اپنے شیخ سے پوچھو یہ میری جو کیفیت کیا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں. یہی پوچھنے کی چیزیں اصل میں جو شیخ سے پوچھی جائے. وہ لوگ ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو تم خود بھی کر سکتے ہو. اب کیا کھائیں جی آج بتائیں پیر صاحب. پیر صاحب کیا بتائے گا؟ ابھی جو میسر ہے کھاؤ. تو پیش و کم، پیش میں نہ بڑھنا، کم میں نہ کم ہونا. یہ میرا درد کم پیش ہو رہا ہے، یہ ہم رازدار محبت شیخ سے پوچھیں گے، وہ ہمیں بتائے گا. بہت سی کیفیات ہم شیخ کو لکھ دیتے تھے اور اس کا جواب لکھ دیتے تھے. بلکہ عجیب بات ہے کہ لکھنے کے بعد جواب سے پہلے ہی مسئلہ حل ہو جاتا تھا. عجیب بات ہے، میں تجربہ کیا. کیونکہ حضرت شیخ فرماتے مسئلہ تو مولا نے حل کرنا ہوتا ہے. آپ نے جب اللہ کے کسی دوست کو ایک چیز لکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مسئلہ فوراً ہی حل فرما دیں، لیکن آپ کا تعلق رکھنا، دروازے پر آنا ضروری ہے. چلو پیش و کم پڑھو. پیش و کم. ہو رہا ہے تیرا درد کیوں پیش و کم، ہو رہا ہے تیرا درد کیوں پیش و کم، رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم، رازدار محبت سے پوچھیں گے ہم، تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے تھمتے تھمتے اگر اشک جائیں گے آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم، آتش غم میرے دل میں ہوگی نہ کم، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم.
بس مجلس برخاست.